سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جناب دانش عباس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش خالق کونین اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وعدہ وفا ہو گیا اور حاضری ہو گئی۔ خالق کونین جتنی بھی آپ کی مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، ذکر آل محمد کے صدقے میں بہت قبولیت والا وقت ہے۔ خاص طور پہ وہ دعائیں جو کافی طویل عرصے سے مستجاب نہیں ہو پا رہی، خالق کونین آپ کی مشکل مرادیں پوری فرمائے۔ زیادہ نہیں پڑھنا، جناب علامہ افتخار حسین الحسینی تشریف فرما ہے، مدر جعفری ماشاءاللہ اس نے بہت عزت سے مجھے بلایا، دانش عباس نے بہت عزت افزائی کی، خالق آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی عباس بہت اچھے شاعر ہے ماشاءاللہ، تو شاعر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ تھوڑا پڑھنا ہے بس حاضری ہو جائے۔ اچھا، یہ فکرہ بہت اچھا ہے۔ پہلا فکرہ عرض کرتا ہوں، بس پتہ نہیں کیسے ذہن میں آگے کہ یہ پڑھتا۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام حسین آپ کو آباد و شاد، بادشاہ آپ کے گھروں کی محافظت فرما یا اللہ۔ امام حسین آپ کو آباد۔ رجب کا مہینہ ہے تو رجب میں جو علی آئے ہیں دنیا میں، بسم اللہ جیتے رہیں، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ سلام علیکم، میں پھر پڑھ دوں۔ بہت ہی معرفت والا، سمجھدار اور صاحبان علم کا مجمع میرے سامنے۔ ان فکروں پر اتنی داد مل جائے تو میں شکر کرتا ہوں کہ میں اتنی سلجھے ہوئے اذہان میں نوکری دے رہا ہوں۔ فکرہ میں دوبارہ تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ وضاحت مکمل ہو جائے۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو۔ میری نگاہ ہے ہر چہرے پر، مودت آ گئی، نوکری مکمل ہو گئی۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، تو ہماری کیا مجال کہ ہم کہیں کہ وہ چھوٹا ہے۔ بھائی چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہوں، ان کی فضائل کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور مجھ جیسا غریب الحرف انسان ان کی فضیلت میں کیا عرض کر سکتا ہے۔ میں ایک ایسا فکرہ پڑھ رہا ہوں جسے نورانی قلم سے بھی لکھا جائے تو شاید حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے، شہزادہ علی اصغر۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا، بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے۔ بولنا یار، اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ تمہیں۔ بہت شکریہ بھائی جان، امام زمانہ تیری زندگی ہوتا ہے۔
مہربانی حضور، مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، شہن آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں مولا کی قسم۔ بسم اللہ جی، جب تشریف لائے تو منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، یہ ممبر ہے، ممبر پہ ہاتھ ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بناوٹی گفتگو ممبر سے کرتے ہیں۔ بھائی افتخار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ان تک بھی شاید یہ جملے پہنچے ہوں گے، کبھی انہیں بھی کسی نے روک کے کہا ہوگا، اللہ کرے نہ کہا ہو، ہمیں تو بارہا کہا گیا، یہ اس پہ اعتراض ہے، اس پہ اعتراض ہے، آپ حدود و قیود کا خیال ہی نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے چلے جاتے۔ یہ ہمیں بتائیں کہ حضرت عباس علمدار کو کربلا میں کیوں نہیں لڑنے دیا گیا؟ یہ آپ کی داد مجھ سے پڑھوا رہی، میں پڑھ نہیں رہا۔ یہ میں کبھی کبھار آتا ہوں ان علاقوں میں، لیکن محبت بہت زیادہ ہے۔ مشتاق حسین بخاری مرحوم کے ساتھ ایک پورا ایسا ناتا، رشتہ، تعلق تھا، مولا ان کے بیٹے ابو ذر بخاری کی زندگی دراز کرے۔ امام حسین کی قسم انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ذاکری میں، کہ ذکر اس طرح کرتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا کیا ہوتا ہے۔ اور جناب مقبول حسین زرگر صاحب بہت بڑے عزادار، نوحہ خان، یعنی میلسی میں جب ہم آتے تھے تو گھر محسوس ہوتا تھا، آج بھی گھر ہی ہے۔ مولا زندگی کرے دانش کی، مولا آباد و شاد رکھے جعفری کو، مولا آباد رکھے افتخار بھائی کو، یعنی ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو میں 4 سطریں پڑھتا ہوں اسی اعتراض کے جواب میں کہ جی آپ کچھ باتیں گھڑ لیتے، من گھڑت ہوتی۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، مولا کی قسم آج تک جو فضیلت آل محمد کا عشر عشیر ہے وہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ نہیں ایمان، ہماری کیا مجال اوقات کہ ہم بادشاہوں کی فضیلتیں کما حق کو بیان کریں، ممکن ہی نہیں ہے نا، ہم سے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے شعور میں ان کی نالین کو مس ہونے والی ذروں کی پرواز نہیں آ سکتی، تو چھو لیتے ہیں صرف نالین، ہاں جی ان کی پرواز ہی ہماری سمجھ سے باہر۔ تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال، جنہوں نے اللہ منوایا۔ چلو مرضی ہے آپ کی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے، فکرہ یاد آ کے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے اس کی قسم، مجھے اس ممبر کی قسم، مجھے امام حسین کی عزت اور عظمت کی قسم، میں سچ پڑھ رہا ہوں، حق پڑھ رہا ہوں۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ بیدار بیٹھے ہو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ فرشتوں کو بھی، چلے میں آپ ایک اور فکرہ واجباً کہہ رہا ہوں، کوئی بولے اس کی مرضی، کوئی نہ بولے اس کی مرضی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں، یہ فکرہ سب سے پہلے میں نے اس فقیر نے کہا، میں کہتا ہوں پوری کائنات اور روح زمین پر بسنے والے تمام مسلمان علی کے ایک احسان کو بھی نہیں چکا سکتے۔ علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ بیدار بیٹھا کرو یار جی نے ذکر میں محبت بسم اللہ جی۔ لوگ کہتے ہیں جی من گھڑت گفتگو ہوتی ہے ان کی، اختراع کرتے ہیں، قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عباس کو لڑنے نہیں دیا گیا جی، کیوں نہیں لڑنے دیا گیا؟ میں نے پھر 4 مصرے لکھے۔ اچھا میں نے مطلب شاعر تو ہوں ہی نہیں، تک بندی جس کو کہتے ہیں اللہ سمیٹے اور لکھ دیے، وہ کبھی کبھی دعا مل جاتی ہے، تو وہ 4 سطریں بڑی پسند کی، بہت چھوٹی بحر میں، بہت کم لفظوں میں، کوئی اچھی بات مجھ سے سرزد ہوگی بھائی جان۔ تو میں نے کہا کہ وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، اتنی داد ہی بنتی تھی اتنی آپ نے دے دی۔ وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے۔ یا علی حق، یہ جڑے ہوئے ہاتھ بنتی ہو تو داد دیجئے گا۔ وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے،
وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے. ہائے ہائے. اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کو سلامت. بہت اچھا. بسم اللہ جی. پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا ہے تو علی کے لیے. دیکھیے کربلا سے لے کے اب تک مجھے نہیں معلوم کتنا وقت بیت چکا, 1400 سال تو ہم کہتے ہی ہیں نا جی, لیکن آج تک اس ایک تبسم کے اسرار مکمل طور پر کوئی واضح نہیں کر سکا. تیروں اور تلواروں کے مابین مسکرانا بچے کی فطرت نہیں. ایسا ہی ہے جی, گواہی دیجیے گا. جو فطرت پہ حکومت کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس منبر اور اس ذکر کی قسم میں جو پڑھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں جس کو میرا دل مانتا ہے. میں نے کبھی بھی نہ تو کوئی انتشار انگیز گفتگو کی, نہ میں اس کا حامی ہوں, نہ میں اسے پسند کرتا ہوں. میں صرف فضائل پڑھتا ہوں ممبر سے یا مصائب آل محمد پڑھتا ہوں. مجھے دائیں بائیں کی گفتگو, بسم اللہ جی, میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی جان. نہ تو دائیں بائیں کی گفتگو مجھے پسند ہے, نہ میں ممبر کے اسے قابل سمجھتا ہوں, نہ ممبر سے کرتا ہوں. مجھے غازی عباس کی قسم ایک تبسم نہ کھل سکا اتنے طویل عرصے میں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اور شعر بڑا خوبصورت ہے. کس کا ہے مجھے علم نہیں ہے ورنہ شاعر کا نام ضرور لیتا, لیکن 2 مصرے تبسم پہ سنیے آپ کو لطف آ جائے گا. مولا کی قسم بہت کم اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو دل میں اترتے ہیں دل بولتا ہے. انہوں نے لکھا جنگ کے, علی اصغر مسکرائے کیوں, جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر. تیری زندگی ہو جعفری تسی آباد, امام زمانہ تو جاباد. جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ. تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت, یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. میرا بچپن تھا, ماتمی جلوس تھا ڈیرہ غازی خان میں, ہم مادے اہل بیت کا سلام پڑھا گیا میرے والد گرامی کا. ایک شعر اس سلام میں شہزادے کی بیان میں تھا, ماتمی ہاتھ ہوا میں فلند ہو گئے, نہ وہ منظر بھولا نہ وہ داد بھولی, بسم اللہ جی, نہ وہ نظارہ بھولا. شعر نہیں تھا کہ 2 مصروں میں کئی کتابیں بند ہو گئی تھی. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. جاگ کے بیٹھا کرو یار, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے, امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. میں نے کہا کئی کتابیں 2 مصروں میں انہوں نے سمیٹ کے رکھ دی. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. بسم اللہ بیٹھا, امام زمانہ تو جہاں آباد ہے. میں کافی ایک عرصے بعد آیا ہوں, بسم اللہ جی, اللہ آپ کو آباد رکھے. ایک طویل عرصے بعد آیا ہوں میلسی شہر میں, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پذیرائی مل گئی. میں پھر پڑھ دوں تو میں کافی عرصے بعد آیا ہوں, آپ نے پذیرائی بہت دے دی, بھائیوں نے بہت عزت کر دی. امام زمانہ ان کو سلامت و آباد و شاد رکھے. چونکہ افتخار بھائی تو لاہور میں بہت زیادہ پڑھتے, دانش بہت زیادہ پڑھتا ہے, تو امام زمانہ ان کو مزید عروج عطا فرمائے. سیدزادوں میں نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں ذاکرین کو, کوئی بھی ذاکر میں اس کے حق میں دعائیں کرتا ہوں, ذکر ہوتا رہے, ذکر بڑھتا رہے, ذکر چلتا رہے. یہ منبر پہ ہاتھ, میں نے بہت کم لکھتا ہوں, میں بہت زیادہ کم لکھتا ہوں, لیکن کچھ میں خیرات مانگتا ہوں کوئی خاص وقت میں. مقام شہزادہ علی اکبر, شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے کربلا معلی میں نے بھیک مانگی, باب الحوائج. میں نے کہا کوئی ایسا خیال بادشاہ دے دے. میں معلی میں تھا, ظاہری بات ہے, اب معلی میں نہیں مانگنا تو کہاں مانگنا. میں نے کہا کوئی ایسا خیال مجھے دے دے, چونکہ آپ کے دروازے پہ تو دیر نہیں ہے, جو پہلے نہ لکھا گیا. آپ شاعری کرتے ہیں, آپ بھی شاعری کرتے ہیں, آپ بھی شاعر ہیں, آپ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ, آپ کو شاعری سے بہت زیادہ عشق ہے.
میں نے خیال مانگا شہزادہ علی اصغر سے کہ کوئی ایسا خیال جو اب تک نہ لکھا گیا. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے کافی شعراء کو پڑھا ہے، اساتذہ کو بھی پڑھا ہے. میری نظر سے نہیں گزرا یہ خیال. کسی کی نظر سے گزرا ہو وہ مجھے بتا سکتا ہے. آپ نے کافی شاعری پڑھی ہوگی، اگر کبھی گزرا ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں. تو وہ 4 سطریں ہیں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں پڑھنا کیا ہے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا. اچھا سنتے ہیں میلسی والے ماشاءاللہ، یہ آج مجھے احساس ہوگا. اللہ زندگی کرے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ، جتنے ہاتھ بلند ہو گئے میرے لیے بہت زیادہ. میں دلیل دے رہا ہوں، اسی بات کی دلیل دے رہا ہوں. دوسری سطر میں اسی بات کو میں واضح کر رہا ہوں. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. میلسی والو، یا تو پورا مجمع چپ رہے دکھ لے، کل تک داد دو قیمت نہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنا معرفت والے مجمع میں چوتھے مصرے پہ آپ کیا دیتے ہیں، مجھے کتنی داد دیتے ہیں، کہاں تک داد جاتی ہے. تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں. تیری معصوم خامشی. مولا آپ جی، مولا آپ کا آباد، آپ جی آپ سلامت. میں بڑی مہربانی بھائی جان، بہت اچھا. اگلا سال تھا آوے یہاں لی جال ہاتھ بلند کر کے نام علی نہیں گونجاوے، نعرہ حیدری. یہاں لی جال. بسم اللہ جی، بسم اللہ. بہت زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے. یہ ماحول نہ بنتا تو شاید میں فضا یہیں پہ ختم کر دیتا، لیکن اب مجبوری بن گئی. آپ نے مجھے مجبور کر دیا تھوڑا پڑھنے پر. امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. میں بسم اللہ کرنا چاہتا. تو ایک مسدس جو ہے وہ میں نے کوئی پچھلے سال لکھی تھی شہزادے کی شان میں 9 رجب کے لیے. تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو وہ مسدس وہ پڑھنے کے لادہ رکھتا ہوں. بہت دعائیں ملی، اس کی وجہ سے مجھے اتنی خیرات مل گئی. اس مسدس کو لکھنے کے تحت پتہ نہیں کیا کیا وصول کر چکا ہوں میں. لیکن وہ کریم ہیں، ان کی عطا ختم ہی نہیں ہوتی. ہاں ہماری طلب ختم ہو جاتی لیکن ان کی عطا ہمیشہ چلتی رہتی. تو اجازت ہو تو میں قصیدہ پڑھتا ہوں شہزادے کی شان کا. میرے پاس سر نہیں ہے، سوزی نہیں ہے. آپ میرے سوزی ہیں، آپ ہی میرا سر ہیں. اگر آپ مجھے داد دیتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. یہ میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. آپ بہت اچھا سماعت فرماتے ہیں. پتہ نہیں میں کیسا لکھتا ہوں لیکن آپ بہت اچھا سنتے ہیں. بس تھوڑی توجہ کر لیجیے گا تاکہ کوئی مصرع ضائع نہ ہو. سفر کریں گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. حسین آپ کو عزت دے. آپ جی آپ سلامت رکھے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اللہ تمہیں آباد. بہت ہی سادگی کے ساتھ میں لکھتا ہوں، سلیس لکھتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے. جو بچے بزم اعضاء میں آتے ہیں وہ ایسے نہ اٹھ جائیں، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ سمجھ کے جائیں، پھر تاکہ ان کو یاد بھی رہ جائے. اس لیے بہت کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مشکل لفظ آتے بھی نہیں ہیں، سلیس لکھتا ہوں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے.
سمجھنا آپ نے, میں نے پڑھ دینا ہے. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. 6 ماہ کے حیدر کا تعارف سنیے. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. اللہ آپ کا آباد رکھے, آپ جیے سلامت رہے, سلامت رہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی, نوکری ہو گئی. دیکھیے اتنی اچھی داد مل گئی, اور کیا چاہیے. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے. جو بھائی جان اس سمت بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی مہربانی حضور, بہت شکریہ. مر جانا زندگی فنا ہے, پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں, اگلی سانس پتہ نصیب ہو یا نہ ہو. جی میں آج میلسی میں اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں, میں مر بھی گیا تو یہ 6 سطریں میرے بعد بھی پڑھی جائیں گی, لکھی جائیں گی اور سنی جائیں گی. میں نے 4 سطریں لکھی ہیں شہزادے کے تعارف کے لیے. پتہ نہیں 3 راتیں یا 4 راتیں میں جاگا ہوں, اس کے بعد یہ الفاظ مجھے بھیک میں ملے ہیں. کیا تعارف ہے شہزادے کا. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. دیکھیے مجھے مایوسی ہوئی تو میں رک جاؤں گا. نہ تو دانش عباس نے مجھے کہنا ہے کچھ, نہ ہی مجھے افتخار بھائی نے کہنا. دل مجبور کر رہے تو میں پڑھ رہا. 4 سطریں تعارف کی پڑھ رہا, مرضی آپ پہ چھوڑتا. 4تھا مصرع دیواریں داد دے تو آپ نے بولنا ہے, ورنہ چپ رہنے کی چھٹی. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. میں ادبی سرزمین پہ پڑھ رہا, سنیے گا مولا کا واسطہ. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی. لوری بھی. اللہ آپ کا آباد استاد. سلام ہے جی بھائی جان, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کر. حق ادا ہو گیا یقین جانے, تیری زندگی ہے افتخار. امام زمانہ تو جیویں جیویں, مولا آپ کا آباد رکھے. بسم اللہ جی. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے. کوئی بیٹھا ہوگا جو انصاف کرے گا. لوری بھی اسے, بھائی جان سلام ہے آپ, لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا. اور ہنر دیکھیے, ہنر دیکھیے, میں واضح کر رہا ہوں. لوری بھی اسے یاد ہے, افتخار میں توجہ. لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی. اور لڑا کیسے یہ میں بیان کر رہا ہوں. لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا. ہر بندے کی نگاہ مجھ پہ ہوگی تو میں مصرع پڑھوں گا. لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا. اب کیسے وضاحت کی جائے, ان مصروں کو کہاں پر بیان کیا جائے کہ حق ادا. مولا آپ کا آباد و شاد رہے. آپ جی آپ سلامت رہے. میں زیادہ نہ پڑھ جاؤں, میں بڑا چھوٹا سا امام حسین بادشاہ کا میں بسم اللہ. بہت شکریہ. حالانکہ ایسے موضوعات پہ بہت کم داد ملتی ہے, لیکن آپ نے کمال, آپ کی سماعت ہی بہت اعلی ہے. میں بسم اللہ کرا. بسم اللہ جی. لوری بھی, ہم کسی قابل نہیں, لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی. ایک لمحے کے لیے میں آپ کی منت کر رہا ہوں, میدان کربلا کو ذہن میں رکھیں, لشکر کی تعداد کو ذہن میں رکھیں, امام کا آنا ذہن میں رکھیں, معصوم کی آمد ذہن میں رکھیں, اور پھر سوچیں پریشان لشکر, مطمئن معصوم, روتا ہوا لشکر, ہنستا ہوا معصوم, ہارا ہوا لشکر,
جیتا ہوا معصوم، تو پھر شاید یہ مصرے آپ کے دل میں اترنے کے قابل ہو۔ میں وضاحت اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا، یہی خیرات مجھے ملی، میں بہت چھوٹا نوکر، خیرات آپ کے حوالے، شاید میں اس میں سلام کر لوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ جن کے اذہان میں ادب کا کوئی بھی پہلو ہو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ دعا فرمائیے گا، دعا یہ جڑے ہوئے میں 6 سطریں پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے 6 مصرے ہوں گے، آپ انہیں شاعری سمجھے، آپ اسے ادب سمجھے، میرے لیے انعام ہے، تمغے ہیں مجھے ملے ہوئے باب الحوائج کی بارگاہ سے۔ جب تک جیوں گا ناز کروں گا کہ اتنی بڑی خیرات مجھ جیسے حقیر کی جھولی میں نصیب ہوئی۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ آپ کا آباد و شاد رکھے جعفری، مولا تجھے آباد و شاد رکھے، آپ کے گھر آباد رہے، آپ کے گھر نوکر بابا جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی مجلس میں نے میلسی شہر میں کب پڑھنی، ہو سکتا ہے اگلے سال دانش پھر بلائے اور پھر میں آ جاؤں۔ 9 بار تو میری اپنی مجلس ہوئی شیر گڑھ میں میلسی شہر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا پتر میں آس ہے، مولا تیری زندگی کر۔ میں شیر پڑھ کے جا رہا ہوں، 2 مصرے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ بھائی جان میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، افتخار بھائی مر جانا ہے، میں نے بس مجھے یہ مل گیا، پتہ نہیں کون سا کوئی میرے والد گرامی کا حصہ رہ گیا تھا، شاید میں کسی قابل نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی حصہ رہ گیا اور مجھے مل گیا، ورنہ یہ شعر میری قد سے بڑا ہے، میری شاعری کی مسافت سے یہ بڑا شعر ہے، میری محنت کا یہ صلہ نہیں بلکہ محنت سے کہیں زیادہ صلہ ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ 6 ماہ کے علی نے کیا کیا ایک لمحے میں، ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا۔ ایسے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح بلند کر کے پوری جرات کے ساتھ فلک شگاف نعرہ حیدری بلا سخی سردار کلندر۔ میں بسم اللہ کرا، بڑی مہربانی، بہت انگشتری دین میں الماس کی صورت، سلام بڑی مہربانی حضور، مقروض ہو گیا میں آپ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو، معصوم نے ظالم کو۔ بڑا سوچا کہ لشکر پریشان کیوں ہوا، معصوم کے آنے پر لشکر اتنا بڑا 9 لاکھ کا لشکر لوہے میں ڈوبے ہوئے، لباس زرہیں تلواریں نیزے، ایک معصوم مسکرایا اور لشکر پریشان۔ وجہ ڈھونڈی کہ وجہ کیا تھی، وجہ مل گئی اور میں نے لکھ دی، بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا۔ چلو جو مطابقت اور مترادفات جانتے ہیں لفظوں کے وہ تو سمجھ جائیں گے۔ بے شیر تھا، پڑھ لیا میں نے، بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا۔
کم سنتھب میدان میں حیدر نظر آیا. چلے آپ تھک گئے ہوں گے داد دے کے, میں پڑھتے پڑھتے نہیں تھکا. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. مصرع سنیے گا بابا جی, مر جانا زندگی فنا ہے. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. کم سنتھب میدان میں, لشکر پریشان کیوں ہوا, کم سنتھب میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا, تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. اللہ آپ کا آباد ہے جی. میں انشاءاللہ مولا زندگی کری. بسم اللہ جی. بے شیر تھا, بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. کم سنتھب میدان میں حیدر. اللہ آپ کا آباد رکھے. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا, تنہا علی اصغر ہی. پتہ نہیں کس کا شعر ہے, بہت پرانا شعر, لیکن اس کا اثر روز بروز بڑھتا جاتا ہے. جب بھی پڑھا جائے تاثیر ہی الگ ہے. پتہ نہیں شاعر کا نام پھر یاد ہے, لیکن کوئی میرے خیال میں یہ الہام ہی کہا جا سکتا ہے. یہ الہام کی صورت میں ایسے مصرے اترتے. اس نے قلم ہی توڑ دیا جس نے لکھا. انہوں نے فرمایا اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے. کیا لکھا جائے اس سے آگے یار, آپ خود سوچیں. میں اپنا شعر نہیں پڑھ رہا کسی کا. یہ 2 مصرے نہیں ہیں, یہ پورا کا پورا ایک باب بند ہے اس میں. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے, حسین عزتوں کے ساتھ آپ کے گھر آباد ہو یار. امام زمانہ آپ کو سکی رکھے, آپ چاہیے آپ سلامت رکھے. اصغر نے لڑائی کے قوانین, بسم اللہ جی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنا, جو سب سے بہادر ہو. وہ آخر میں آئے. پتہ نہیں کس کے 2 مصرے ہیں, لیکن جب میں نے پہلی بار سنے تو بے ساختہ میری آنکھیں نم ہو. چونکہ یہ پہلی اور آخری ہستی ہے کائنات. اب میں پڑھ تو رہا ہوں فکرہ, جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. 6 مہینے سن ہے نا, ایسے ہی 11 دن کا تھا جب سفر شروع ہوا. کربلا پہنچا تو شہادت ہو گئی. 6 مہینے میں پتہ نہیں کتنے جنگل, کتنے شہر. یہ میری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ چھوٹے بچے کے احساس کیا ہوتے ہیں. معصوم بچوں کو مائیں گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتی. پتہ نہیں اس ماں پہ کیا گزری جس کا بچہ 3 دن پیاس سے بلکتا رہا. دو مصرے سنیں. پتہ نہیں یہ مصرے کس حساب میں انہوں نے لکھ دیے, لیکن بہت بڑی بات ہے. میں اکثر پڑھتا ہوں اس شعر کو, دوہرا بھی لیتا ہوں. جہاں میں آئے, اللہ اکبر, جہاں میں آئے رہے, بن چلے چلے بھی گئے. اس سے بڑا کیا مسائل. اللہ زندگی کرے. جہاں میں آئے رہے بن چلے. ایک اور مصائب کا شعر پڑھتا ہوں. میں بڑا روتا ہوں اس شعر پہ, بہت روتا ہوں. جب پہلی بار سنا تھا اور جہاں بھی پڑھا دیواریں رو پڑتی. آپ تو پھر عزادار ہیں, مومن موالی ہے. شعر نہیں ہے کوئی, پتہ نہیں مصائب کا پورا قرآن. انہوں نے لکھا آیتیں 2 ہیں. میں تمہیں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, ہر آنکھ وضو کر لے گی, یہ اس کے ذات کا وعدہ ممبر سے. آیتیں 2 ہیں. اللہ اکبر. آیتیں 2 ہیں,
رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ اللہ اکبر۔ کبھی نہ روئیں، اپنے غموں میں کبھی نہ روئیں، مولا آپ کو محفوظ فرمائے۔ آیتیں دو ہیں، رباب غم زدہ کی شان، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے۔ مجھے کربلا سمجھ نہیں آئی، نہ کربلا کے مصائب سمجھ میں آئے، میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں بعض اوقات۔ یہ بھی آپ کو آج میں بتاتا جاؤں، غریب کا مطلب وطن سے دور ہونے والا، غریب کا مطلب پردیسی۔ ایک مصرع علامہ اقبال کا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ اس مصرے کو ذہن میں رکھ کے اگلا فکرہ سنیے گا، یہ بھائی افتخار آپ توجہ فرمائیں گے۔ غریب کا مطلب وطن سے دور، جو وطن چھوڑے اور پھر اسے وطن نصیب ہی نہ ہو۔ غریب پردیسی کو کہتے ہیں، غریب اسے کہتے ہیں جس کا مشکل میں کوئی نہ ہو۔ اس مصرے کو جب پڑھا تو پھر سوچا غریب کا ایک اور مطلب بھی ہے، غریب کہتے ہیں عجیب۔ سمجھ گئے آپ؟ جو سمجھ میں نہ آتا۔ حسین کے راز سمجھ میں نہیں آتے، مولا کی قسم۔ پھول جیسے بچے کو کون تلواروں کے درمیان لے آتا؟ 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا؟ پتہ نہیں کس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے۔ میرے والد گرامی کا ایک شعر ہے، عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ بچے بہت یاد آتے، بچوں کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے احساس کا۔ 3 پردہ دار ہیں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی، جن کے بال وقت سے بہت پہلے سفید ہو گئے۔ بس یہ ایک فکرہ سنیے، میں جا رہا ہوں۔ وقت سے بہت پہلے جن پر ضعیفی چھا گئی۔ پہلی پردہ دار، میری طاقت نہیں میں بیان کر رہا ہوں، پہلی مستور محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی، باپ کے جانے کے بعد 95 دن زندہ رہی، 17 سال کچھ مہینے سن تھا پاک مقدرہ عصمت کا۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے 3 گھنٹے 58 منٹ بعد سر سفید ہو گیا تھا، کمر جھک گئی تھی۔ پہلی پردہ دار، 2 فکریں پڑھیں، پہلی پردہ دار محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری پردہ دار ہے 7 سال کی ضعیفہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، رجب کا مہینہ ہے، ابھی 28 رجب قریب ہے، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میں نے خود یہ فکرے کتابوں میں پڑھے، حماد اہل بیت نے کربلا گاہ میں شاہ میں پڑھے تھے۔ انہوں نے فرمایا 7 سال کی بیٹی تھی حسین کی، لیکن جب حسین نے مدینہ چھوڑا، ایسی کوئی محبت تھی اپنے بھائی علی اکبر سے، جب دروازے میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ مسافر جا رہے ہیں، جب علی اکبر کی سواری گئی تو اٹھ کے روئی، جب سواری دور گئی تو چیخ مار کے روئی، جب سواری اوجھل ہو گئی تو پھر کہا نانی ام سلمہ مجھے سہارا دے، میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مولا آپ کا آباد رکھے۔ بس 2 فکریں سنیں، اتنا ہی پڑھنا تھا، پڑھ لیا، اتنا پڑھنا تھا، بس اتنے آنسو بہت ہے میرے لیے۔ جو گریہ کرنے کے لیے آئے ہو، جو سید بیٹھے ہیں اس مجلس میں، خاص طور پہ مجھے اجازت دیں، جو حق ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ فکریں پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے، سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ سخت میں زیادہ پڑھتا نہیں، میری عادت نہیں ہے۔ پہلی پردہ دار محمد مصطفیٰ، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ دوسری پردہ دار حسین کی بیٹی بی بی سغرا سلام اللہ علیہا۔ سوال کر تیسری پردہ دار کون ہے؟ منبر کی قسم، ذکر کی قسم، تیسری پردہ دار ہے بی بی رباب۔ غلط پڑھوں یہی موت آ جائے، میں نہیں پڑھتا شہادت،
میرا کوئی لمبا مضمون پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. میں نہیں پڑھتا ماں نے بیٹے کو تیار کیسے کر کے دیا, میں نہیں پڑھتا کہ حسین نے ہاتھوں پہ کیسے اٹھایا, میں نہیں پڑھتا کہ علی اصغر نے گرم ریت پہ لیٹ کر پانی کس انداز سے مانگا. میں یہ فکرہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ 6 ماہ کے بچے کو کس نے کس انداز میں وہ تیر مارا جو جنگ کے میدان میں کوئی جوانوں کو بھی نہیں مارتا تھا. 3 تھا تیر پھلوں والا, اصغر تھا 6 ماہ کا معصوم. یہی لکھا ہے امام زمانہ کا سلام بھی یہی ہے کہ میرا سلام ہو اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. مجھے غازی کے علم کی قسم, اب حالت کیا ہے غریب کربلا کی, ہاتھوں پہ معصوم بیٹا ہے, گلے سے خون بہ رہا ہے. میں نے پڑھ دینا ہے, تو نے سن لینا ہے. حسین خیمے کے دروازے پہ آئے, بیٹے کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا, اوپر عبا کا دامن تھا. رو کے فرماتے ہیں رباب رباب میں امام وقت ہوں اور اس وقت مشکل میں ہوں. بی بی 9 مرتبہ بیٹھی پھر اٹھی, آوازی بادشاہ اگر میرے بیٹے کی پریشانی ہے تو تو گھبرا ہی نہیں, تیرے جیسے امام پہ کئی بیٹے قربان کر دوں, تو حکم کر مشکل کیا ہے. آوازی رباب میں اکیلا ہوں, کام 2 ہیں, تھوڑی تو مدد کر, تھوڑی میں ہمت کرتا ہوں. مر جانا ہے لیکن یہ فکرہ آپ کو یاد رہے گا, جس کا ہاتھ بنا ہی ماتم کے لیے ہے, دل چاہے تو سینہ پیارا نہ کرنا. میں نے مقتل کے فکر یہی پڑے ہیں. ماں خیمے کے دروازے پر آئی, حسین بادشاہ نے کہا میری مدد کر. آوازی آپ امام وقت ہیں, آپ صرف حکم کریں. آوازی کام 2 ہے, میں اکیلا ہوں. مولا حکم کری, صبر مسائب کوئی نہیں. آواز لاش بھی اٹھانی ہے, قبر بھی بنانی ہے. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. آواز قبر بھی بنانی ہے, جنازہ بھی اٹھانا ہے. ازاداروں نے مظلوم فکرہ پڑھ لو. علامہ دربندی نے اپنی کتاب مقتل میں لکھا, انہوں نے لکھا کہ ساری غریبی ایک طرف, ساری غربت ایک طرف. انہوں نے کہا حسین کا سجدہ, اکبر کی برچھی, عباس کے بازو, کربلا کا میدان, شہادتیں, شام غریبہ, وہ سب ایک طرف. کہتے کہ ایک غربت کا منظر ایسا ہے جہاں غریبی بھی رو پڑی. وہ منظر کیا تھا, 9 لاکھ ہنس رہا تھا اور 2 ہستیاں میدان میں تھی. ماں نے لاش لے کے اٹھائی ہوئی تھی, باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا, عرش و فرش میں زلزلہ تھا, حوروں کے بال کھل چکے تھے, ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی. بسم اللہ. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ, میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں. جن کی آوازیں بلند ہیں, میں نوکر ہوں, بسم اللہ جی. 2 جملے پڑھنے بھائی جان, بسم اللہ جی. جن کی آوازیں بلند ہو گئی, جن کی آنکھیں اس وقت رو رہی ہیں, جن کے دل غم میں ڈوبے ہوئے, اگلے فکرے پڑھنے کے لیے میں ہمت اکٹھی کر رہا ہوں. وہ فرماتے اس سے بڑی غریبی کوئی نہیں. ماں لاش لے کے کھڑی تھی, باپ بیٹے کی قبر تیار کر رہا تھا, عرش و فرش میں زلزلہ تھا, کعبے کی دیواریں ہل رہی تھی, محمد مصطفیٰ کی مرکت ہل رہی تھی, جنت البقیع میں زلزلہ تھا. میں نے پڑھ دینا ہے, تو نے سن لینا ہے. باپ نے قبر تلوار سے بنائی, عرش و فرش ہلتے رہے, باپ قبر بناتا رہا, ماں بیٹے کا جنازہ لے کے کھڑی رہی. میں بھی سید ہوں, دل چاہتے ہیں فکرے میں موت بھی آ جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. قبر بنانے کے بعد صابر کائنات نے کہا رباب بیٹا مجھے دے. آواز مولا جب سے پانی پی کے آیا ہے نا, میں نے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا, اب جا رہا ہے قبر میں, اگر تیری اجازت ہو میں بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں. آواز اجازت ہے. ماں بہنوں سے معافی مانگ کے فکر پڑھ رہا ہوں. ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے سے کپڑا ہٹایا, لٹکی ہوئی گردن پہ نگاہ پڑی, آسمان کو دیکھ کے کہا واہ غربتا. لفظ بعد میں ختم ہوا, سر پہلے سفید ہوا. آواز اصغر تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی, تجھے میں نے جی بھر کے لوری نہ سنائی, تجھے میں نے جی بھر کے
بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ میرے دوست ہیں بلال کاظمی صاحب لکھنؤ میں، ان کی والدہ بیمار ہے، خالق انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جی خالق جن کی اولاد نہیں ہے انہیں غلام علی اصغر عطا فرما۔ مومن مخصوص نے دعا میں لگائی ہے، مولا اسے بیٹا عطا فرما۔ مومن مخصوص کی ہمشیرہ بیمار ہے، خالق کونین انہیں شفاء کاملہ۔ جو بیمار ہیں